قدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تھوڑا سا سامنے اس طرف کی جگہ کو آپ لوگ فل کر لیں، درمیان میں بہت کھلا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا قریب بیٹھیں اطمینان کے ساتھ۔ موجودہ حالات میں قرآن کا پیغام کیا ہے، آج کا یہ عنوان ہے۔ آپ الحمدللہ اب تک کی تقریروں میں الگ الگ عنوان کے تحت بیانات سماعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر 3 چیزیں ذکر کی جائیں گی موضوع سے متعلق، اور مختصر وقت ہی کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے، چونکہ ایک تو ہم تراویح بھی پڑھے، دعا بھی ہوئی، اور پھر بہت تفصیل سے بیان، تو بعض اوقات مشقت بھی محسوس ہوتی ہے، تو جتنا سنیں کوشش ہم یہ کریں کہ ہم ان ضروری باتوں کو اختیار کرنے والے بنیں گے۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم سنے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں نہیں لایا ہے۔ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر انسانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو یہ قرآن انسانوں کو کن باتوں کی ہدایت دیتا ہے، کن باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، تقاضوں کے لحاظ سے قرآن انسانوں کو کس رخ پر لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ قرآن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو انسانوں کے سامنے پیش کیا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں حضرات صحابہ ہو یا اس کے بعد کے دور کے لوگ ہو، اگر اللہ نے ان کو سربلندی، کامیابی عطا فرمائی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو تھاما تھا، قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، قرآن پہ عمل کیا تھا، قرآن کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ اور ہماری ناکامی، ذلت، رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ قرآن کو ہم نے پڑھا، پڑھنے کا ہمارا مزاج، نہ قرآن کو ہم نے سمجھا، نہ قرآن پہ ہم نے عمل کیا، اور نہ ہی قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی ہمیں فکر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہماری وابستگی ختم ہو جانے کے نتیجے میں دنیا کے اوپر حالات لائے ہیں، تاکہ انسان ان حالات کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھنے والا بنے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے والا بنے۔ تو بہرحال 3 باتیں ذکر کی جائیں گی اور مختصر انداز میں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی چیز شب قدر کی فضیلت ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اس موقع پر سنیں۔ اس سے پہلے کی راتوں میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں آئی ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، ایک یہ عنوان ہوگا، اور دوسرا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے مسلمانوں کو بچنا موجودہ حالات میں کتنا ضروری ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں غیروں سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں بھی اہم ہیں۔ پہلی بات تو فضائل سے متعلق ہے، دوسری بات ہماری معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی سے ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے بچنے والے بنے، لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں کیا اثرات ہماری زندگی میں، ہمارے سماج، معاشرے کی زندگی میں پڑ رہے ہیں، اور تیسری چیز غیروں سے ہمارا رابطہ، تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو شب قدر کی فضیلت کو ہم لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں مستقل چھوٹی سی سورت بھی نازل فرمائی کہ جس میں اللہ نے شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے قرآن کو کیا، تاکہ وہ موقع بموقع 30-23 سال کی مدت میں نبی تک اللہ کے کلام کو پہنچائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا. نزول کا واقعہ سلسلہ بھی شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ شروع فرمایا. یہ جو شب قدر ہم مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. کسی ایک متعین رات کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اسی رات کے اندر تم کو شب قدر مل جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. اس کی وجہ، اس کی حکمت بہت ساری ہے. علماء نے 2-3 حکمتیں بیان کی ہے. جیسے پہلی حکمت کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک رات کے اندر متعین نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک رات کے اندر متعین کر دیا جاتا تو انسان ایک رات عبادت کر کے فارغ ہو جاتا اور خاموش ہو جاتا. تو ایک رات میں عبادت ہوئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ عبادت نہیں کرے گا. اگر 5 راتوں کا حکم رہے گا تو وہ 5 راتوں میں فکر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے میں لگا ہوا رہے گا. ایک حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا، نافرمانی کرتا اور اس کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام نہیں کرتا، تو وہ بڑا مجرم شمار کیا جائے گا. چونکہ جیسا رات کا اہتمام کرنے پر ثواب ہے، ایسے ہی رات کی ناقدری کرنے پہ وبال بھی ہے. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آج کی رات میں بھی، یعنی پہلی 3 راتیں تو گئی، آج کی رات میں بھی جو اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑے، اپنی دکانوں کو نہیں چھوڑے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جاتا اسی رات میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ عبادت نہیں کرتا، رات کا اہتمام نہیں کرتا، تو گناہگار ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مجرم بن جاتا. اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا کہ متعین نہیں رکھا. تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ متعین نہیں رکھنے کے نتیجے میں انسان ہر رات میں اگر کسی وجہ سے عذر آ گیا، رات کو بیمار ہو گیا اور جس رات میں منانا چاہیے تھا اہتمام نہیں کر سکا، اگر کسی کی ایک چھٹ گئی بیماری کی وجہ سے تو اس کو یہ امید ہوگی کہ میں دوسری منا لوں گا. اگر دوسری چھٹ گئی تو اس کے اندر یہ فکر ہوگی کہ کم از کم میں تیسری میں اہتمام کر لوں گا. تو انسان اگر عذر کی وجہ سے کسی ایک رات کا اہتمام نہیں کر سکا تو اس کو اور راتوں میں اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے. اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک متعین رات میں شب قدر کو نہیں رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ شب قدر کا مل جانا آسان ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیتے، تیار کر لیتے، اپنے بستر پر نہیں جاتے، اپنے گھر میں نہیں جاتے، سب سے لا تعلق ہو کر عبادت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود قرآن کریم میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں یعنی ہر طاق رات میں جتنی طاق راتیں گزری، چونکہ جب متعین نہیں ہے تو ہر رات میں اللہ کا یہی نظام ہوگا. اللہ حضرت جبرائیل کو فرشتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں فرشتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. جو بندہ اگر دعا میں ہے تو وہ دعا میں اس کی آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے آسانی کی وہ خود دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر اللہ سے جا کے عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں فساد مچانے والی ہے، جو دنیا میں قتل و خون کرنے والی ہے. اللہ ان فرشتوں کو بھیج کر یہ بتائیں گے کہ جس مخلوق کو تم یہ سمجھتے تھے کہ فتنہ فساد مچانے والی، قتل و خون کرنے والی، دیکھو وہ میری مخلوق جس نے اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی لیکن جنت اللہ سے طلب کر رہی ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن جہنم سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہے. ان فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرمائیں گے، ان فرشتوں کے سامنے اللہ جتائیں گے کہ دیکھو میرے یہ
یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے میری ساری ان نعمتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانگ رہے ہیں، میرے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن ڈر کر طلب کر رہے ہیں، حفاظت چاہ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ شب قدر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات تک، صبح ہونے تک حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ انسانوں کی بستیوں میں گھومتے ہیں، مسجدوں میں جہاں عبادتیں کی جاتی ہے ان کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، یہ صبح تک نظام رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کی قدر نہ کی اور اس کا جیسا احترام کرنا تھا ویسا نہیں کیا اور ایسے ہی اس کو ضائع کر دیا، تو حقیقت میں سب سے بڑا بدنصیب وہی ہے، سب سے بڑا بدقسمت ہے کہ جو اس شب قدر کا اہتمام نہ کرے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں رکھی ہے، یہ مہینہ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اپنی دنیا سے چپکا رہے، اپنے کاموں سے لگا رہے، اس کو مال و دولت کی فکر دنیا میں ایسے غرق رکھے کہ وہ ان راتوں کا اہتمام نہ کرے، ان میں دعا تلاوت کا اہتمام نہ کرے، تو وہ سب سے زیادہ بڑا بدنصیب ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہمارے سماج، معاشرے میں، محلوں میں پائے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بس ایسے ہی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ ان راتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کر رہے، نہ تراویح میں شریک ہو رہے، نہ فرض نماز میں شریک ہو رہے، رات آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ ایسے ہی غافلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر بدنصیب اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے جو جانتے بوجھتے اس راتوں کو ضائع کرنے والا بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اہتمام کرنے کا ہم کو موقع دیا ہے وہ ہمارے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لینے کا موقع ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے اتنا کیا ہے، ہماری جتنی حیثیت ہے، ہماری جتنی وسعت ہے اور ہمارے نہ جتنا امکان ہے ہم نے اتنا کر کے بتایا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوشش کو بھی نہیں بتائیں گے اور ہم اپنی جستجو کو بھی نہیں بتائیں گے تو اللہ کے پاس ناقدروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا نظام رکھا کہ جس میں اگر کسی کو ایک شب قدر مل جائے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کو ایک شب قدر ملے تو 83 سال نفل عبادت کرنے کا اللہ اس کو ثواب ملے گا۔ ہماری عمریں تو 60-70 کے درمیان ختم ہو جانے والی ہے، اگر کوئی اہتمام کر کے ہر رمضان میں شب قدر کا اہتمام کرتا رہے اور اللہ اس کو نصیب بھی کرتا رہے تو اندازہ لگائیے کتنی زندگیوں کا اللہ ہم کو ثواب عطا فرمائیں گا، کتنی عمروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرمائیں گا۔ اور کرنا بڑا کچھ بھی کام نہیں ہے، شب قدر جب بھی تاقرات آتی ہے سب سے بڑا اہتمام والا عمل یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد جتنا ہم کو سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادت ہم کر سکتے، تلاوت ہم کر سکتے، اعمال ہم کر سکتے، اعمال کرے، اس کے بعد نیند وغیرہ کا تقاضا ہو تو سو جائے، پھر سحری وغیرہ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ اتنا آسان تک نبی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اگر تم سے پوری رات جاگا نہیں جاتا تو تم اس انداز میں اہتمام کرنے والے بنو۔ ہمارے پاس جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ رات بہرا کسی طرح کاٹنا چاہیے، گزارنا چاہیے، ٹائم کو پاس کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے تاکہ سحری کا جیسے ہی وقت ہوگا کھا کے ہم لوگ سو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جاگنے کا نظام ہے، اور جاگنا ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کتنے کاموں کے واسطے ہفتہ ہفتہ جاگتے ہیں، مہینہ مہینہ جاگتے ہیں۔ کتنے نوجوان آپ کو وہ ملیں گے جو راتوں میں ڈیوٹی کرنے والے ہیں، نائٹ شفٹ کرنے والے ہیں، جو IT وغیرہ میں نوکری کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ملے گی کہ جن کی آدھے مہینے، بعض اوقات آدھا سال نائٹ شفٹ میں گزر جاتا ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کو، لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس عذر شروع ہو جاتا، ہمارے پاس نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا، ہمارے پاس بہانے شروع ہو جاتے اور ہمارے پاس مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ دین کی قدر نہیں ہونے کی وجہ ہے۔ ہمارے پاس پیسوں کی قدر ہے، ہمارے پاس تنخواہ کی قدر ہے، ہمارے پاس باہر کی نوکری کی قدر ہے، اس واسطے رات میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کل قیامت کے دن ملنے والے اجر ثواب کی قدر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے 2 گھنٹے اللہ کے سامنے دعا کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے بوجھ نظر آتا ہے۔ ہم خود موازنہ کریں، ہم خود دونوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ کتنی قدر دین کی ہے اور کتنی قدر آخرت کی ہے، کتنی قدر دنیا کی ہے اور کتنی اہمیت دنیا اور آخرت کی ہے ہمارے پاس۔ ہم دنیا کے لیے بڑے سے بڑا
وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے واسطے، بڑی سے بڑی محنت برداشت کرنے کے واسطے سب تیار ہے، لیکن اللہ کی محبت میں پہلے زمانے میں تو اللہ والوں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں مثالیں دینا مشکل ہوتا تھا کہ رات میں جاگا کیسے جاتا، لیکن آج تو رات میں جاگنے کی مثالیں عام ہے کہ نوکریاں راتوں میں ہو رہی ہے، اور جن کی نوکریاں نہیں ہیں وہ بھی 4 بجے تک آسانی کے ساتھ گلیوں میں جاگتے ہیں، نہ ان کو آنکھوں میں ان کے اندر نیند کا خمار ہوتا ہے، نہ جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ 4 بجے تک عام دنوں میں اپنی گلیوں میں گھروں کے سامنے ٹھہر کر ہمارے نوجوان وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو جاگنا آج کے زمانے میں مشکل نہیں رہا، ہاں اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگنا دین کا جذبہ نہیں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر دین کی الفت ہوگی اور اس بات کا احساس ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی کا جب آغاز ہوگا تو وہاں پر یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں پر یہ وقت کام نہیں آئے گا، وہاں پر کام آئے گا ہمارے اعمال، وہاں کام آئے گا ہماری زندگی کو صحیح اگر ہم نے گزارا تھا تو وہ زندگی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ وہاں پر وہی کرنسی ہوگی، وہی پیسہ ہوگا، وہی روپیہ ہوگا، اور انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا اور یہ چاہے گا کہ کچھ نیکیاں مل جائے کہ جس کے نتیجے میں میرے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ جنہوں نے گزشتہ 3 راتوں کی قدر نہیں کی وہ آج کی رات اور آئندہ رات کی قدر کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اور اس کو صحیح گزارنے کی فکر کرے۔ اور جنہوں نے گزشتہ راتوں کی بھی قدر کی تو ان کے لیے تو بہت نور علی نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مواقع عطا فرمائے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے مانگنے والا بنے۔ تو پہلی چیز یہ شب قدر کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسانوں کو عبادتوں کا ثواب دیا جائے اور ان کے اعمال میں اضافہ کیا جائے۔ وہ بنی اسرائیل کا آپ لمبا واقعہ جانتے ہیں، مجاہد کا، عبادت گزار کا، کہ جو 1,000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور 1,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہا۔ اللہ کے نبی نے ذکر کیا تو صحابہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی تو ہم بھی عبادت کرتے۔ تو اللہ نے اس امت کو کم عمری کے باوجود بھی اتنے سالوں کا ثواب پانے کا موقع شب قدر کی شکل میں عطا فرمایا کہ جو عبادت کریں گے، اہتمام کریں گے، اعمال انجام دیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ اتنا زیادہ ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ تو پہلی چیز اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز کہ قرآن کریم جو انسانوں سے معاشرے اور سماج کو سدھارنے کی جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے ان میں سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے تعلقات کو اچھا بنائے، اپنے روابط کو اچھا بنائے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا شمار کیا جائے گا، اللہ کے بندوں کے نزدیک جو خراب ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی خراب شمار کیا جائے گا۔ حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی 2 عورتیں ہیں، ایک عورت انتہائی نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایک عورت وہ ہے جو بہت زیادہ نمازی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، لیکن جتنے اعمال فرائض وغیرہ ہے اتنوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس حسن سلوک سے اس کے پڑوسی خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہمارے سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلقات اللہ کے بندوں سے اچھے ہوں گے تو ہم اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے والے بنیں گے۔ اس وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ وان احسن عیالہ، کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا خاندان کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا شمار کیا جائے گا۔ ایک حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا، لمبی حدیث ہے اس کا کچھ حصہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندوں سے پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو اللہ ہے، خالق و مالک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میں تجھ کو مل جاتا وہاں پر، یعنی تجھے میرا قرب ملتا، میری محبت ملتی، میرے بندے کی عیادت کرنے کے نتیجے میں تجھے نوازتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا کیوں نہیں مجھے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ خالق مالک، آپ سب
सबको खिलाने वाले आप कैसे भूखे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाएंगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खिलाता तो मुझे खिला दे, मुझे पा लेता। ये सारी चीजें अर्ज करेंगे और उसके जरिए अल्लाह के नबी ने बताया कि अल्लाह के यहाँ इतना ज्यादा एहतमाम है कि अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला करना, अच्छा बर्ताव करना। आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लेकर देखिए, हम मामूली मामूली बातों पे लड़ने वाले, मामूली मामूली बातों पे झगड़ने वाले, इख्तिलाफ करने वाले, इंतशार मचाने वाले आज इस उम्मत का इम्तियाज बना हुआ है। इस उम्मत की पहचान बनी हुई है कि मुसलमान लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनकी घरेलू जिंदगी भी इसी में ज़ाया हो रही। मुसलमानों की घरेलू जिंदगी का निज़ाम भी यही है कि मामूली मामूली बातों में लड़ाई झगड़े, जिसके नतीजे में शौहर और बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकियाँ, दूरियाँ, दरारें पैदा होती जा रही है। अल्लाह के नबी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाए, इंतशार हो जाए, तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उनके अंदर मुसालहत कराने वाले बने, उनमें सुलह कराने वाले बने, उनके लड़ाइयों को, झगड़ों को दूर करने वाले बने। और सुलह कराना और दो लड़ने वालों की लड़ाइयों को दूर कराना ये इतना बड़ा अमल है कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा अमल न बताऊं जो नमाज रोज़े से ज़्यादा अफजल है? यानी नफिल नमाज पढ़ने से, नफिल रोज़ा रखने से ज़्यादा अफजल अमल है। बाज़ हदीसों में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल की ख़ास अहमियत को बयान करना होता तो ख़ुद सवाल करते सहाबा से, उसके बाद सहाबा को ख़ुद बयान करते। तो जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा अमल न बताऊं जो नमाज रोज़े से ज़्यादा अफजल है, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए वो कौन सा अमल है, ताकि उस अमल को हम भी अंजाम देने वाले बने, हम भी इख्तियार करने वाले बने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराना ये नफिल नमाज, नफिल रोज़ा पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इस वजह से कि दो लोगों के दरमियान, दो गिरोहों के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान मुसालहत कराएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फितने खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगे। दिलों की नफरतें ख़त्म होंगी, अदावतें ख़त्म होंगी, बोझ ख़त्म होगा, दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी, फिर इंसान मोहब्बत के साथ मिलकर जीने वाला बनेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो लड़ने वालों में मुसालहत कराना, उनमें जोड़ पैदा कराना, ये नफिल नमाज रोज़ा रखने से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ सवाब वाला अमल है। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपसी लड़ाइयाँ ये दीन को मूंडने वाली है, जैसे उस तरह से बाल मूंडे जाते हैं सर के। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन को हमारी लड़ाइयाँ मूंड देती है। दीन हमारा, लड़ाइयों से दीन कैसे ख़त्म होता? लड़ाइयों से दीन ऐसे ख़त्म होगा कि जिससे हमारी लड़ाई होगी हम चार तरफ उसकी ग़ीबतें करेंगे, ये गुनाह है। जिससे हमारी लड़ाई होगी उसका हसद हमारे दिल में होगा, ये गुनाह है। जिससे हमारी लड़ाई होगी उसके खिलाफ मंसूबे बनाएंगे, साजिशें करेंगे, ये गुनाह है। जिससे हमारी लड़ाई होगी हम उसकी ताक में रहेंगे, उसको बुरा भला कहते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, ये गुनाह है। तो लड़ाई का हो जाना ये दीन को मूंडने वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस अमल से तुम बचने वाले बनो ताकि तुम्हारा दीन मूंडा ना जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो तीन चीज़ों से बेहतर होंगे। आपस के ताल्लुकात को अगर हमें दुरुस्त करना है तो तीन चीज़ों को इख्तियार करना पड़ेगा। पहली चीज़, हम अपने भाई से लड़ने वाले ना बने। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मजाक करने वाले ना बने। और तीसरी चीज़, वादा करके वादा खिलाफी करने वाले ना बने। ये तीन चीज़ें फिर आपसी ताल्लुकात को बिगाड़ने का ज़रिया है। लड़ाई नहीं करना, और दूसरा मजाक, किसी से हम मजाक करते हैं तो उसकी भी एक हद है। अगर बहुत ज़्यादा मजाक हद से बाहर हो गया तो चाहे कैसा भी हो वो भी गुस्से में आ जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मजाक में आगे नहीं बढ़ जाना। मजाक जितना लिमिट में हो, जितना हद में हो उतना करना चाहिए, वरना मजाक में बहुत से मसाइल बाज़ औक़ात खड़े हो जाते हैं तो ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मजाक भी हद में किया जाए। और तीसरी चीज़, वादे तोड़ते रहना, मुखालफत करते रहना, ये भी आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आपने शब कदर के बारे में सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने कमरे घर से निकले ताकि सहाबा को शब कदर के बारे में बता दे कि अल्लाह के नबी को बता दिया गया था कि फ़ुला रात में शब कदर
قدر ہے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے تو دو صحابہ کسی وجہ سے الجھے ہوئے لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی رات کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن ان دونوں کا لڑنا اور جھگڑنا اس قدر نحوست والا بنا کہ اللہ نے اس کی تعیین اٹھا دی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں رہا کہ کس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ علماء نے کہا کہ اتنا برا عمل ہے لڑنا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعیین کو اٹھا دیا۔ اب ہم اپنی لڑائیوں کا جھگڑوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنی لڑائیاں جھگڑے ہم کرتے جا رہے ہیں۔ سیاسی لڑائیاں بھی ہماری، مذہبی لڑائیاں ہیں ہماری، اور ان لڑائیوں کی بنیاد پر ایک لمبے عرصے تک اپنے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں رکھ کے ہم جی رہے ہیں۔ دلوں کو پاک رکھنا اور دلوں کو صاف رکھنا ایک مومن، ایک جنتی ہونے والے انسان کی علامت و پہچان ہے۔ اللہ کے نبی نے دلوں کو کینوں سے، بغض سے پاک رکھنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اللہ کے نبی نے۔ آج میں اور آپ میرے بھائیوں اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنی برائیاں، کتنا حسد، کتنا بغض ایک دوسرے کے بارے میں ہم دلوں میں لے کر جی رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ تو ملا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دل ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات، نبی کا اسوہ، نبی کے طرز زندگی کو بھلا دیا اور منمانی جینے والے بنے۔ ہمارے اکابر نے، اللہ والوں نے یہ بتایا ہے کہ لڑائیوں کو ختم کرنا ہے اور آپس میں محبت کا، الفت کا ماحول اور مزاج بنانا ہے تو دو چیزیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں، بزرگوں میں حضرت مولانا مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور بڑے بڑے اکابر علماء کے بھی شیخ تھے اور بڑے تربیت کرنے والے عالم اللہ والے تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر لڑائیوں کو، چاہے وہ گھریلو لڑائی جھگڑے ہو، سماج کی لڑائی جھگڑے ہو، ذاتی لڑائی جھگڑے ہو، معاشرتی لڑائی جھگڑے ہو، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو دو چیزیں اپنانا پڑے گا، اس کے نتیجے میں ہمارے لڑائی جھگڑے والے نظام کا سلسلہ ختم ہوگا۔ پہلی چیز تواضع اختیار کرنا، دوسری چیز ایثار والا مزاج پیدا کرنا۔ تواضع اختیار کریں گے تکبر ہمارے اندر سے نکل جائے گا تو لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ انہی تکبر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تواضع نہیں ہوگا تو لڑائی جھگڑے ہوگی، تواضع ہوگا تو آدمی جھکنے والا بنے گا، اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے پھر اللہ اس کو بلند کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے پھر اللہ اس کا رتبہ اونچا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز انہوں نے ذکر کی ہے، اگر اتحاد، اتفاق، محبت، الفت کا ماحول پیدا کرنا ہے تو تواضع پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی ہر انسان یہ سوچے کہ میں کمتر ہوں، اللہ موقع دے گا تو میں کام کروں گا، اللہ موقع دے گا تو میں لوگوں کو جوڑوں گا۔ گھروں میں بھی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ گھر میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری سننا، میری چلنا، اگر میری نہیں سنی گئی، میری نہیں چلی گئی تو لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر انتشار والا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایثار کرنا، قربانی دینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، حق پہ ہونے کے باوجود بھی خاموش بیٹھ جانا اور سامنے والے کو موقع دینا۔ یہ چیزیں پھر ایثار جب اختیار کرے گا انسان تو محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہترین حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا میں جنت میں درمیان میں جگہ دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کسی اور عمل پر جنت میں جگہ دلانے کی ضمانت نہیں لی، بلکہ اللہ کے نبی نے اس عمل پہ ضمانت لی ہے اگر کوئی حق پر ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلاؤں گا، میں جنت کے بیچوں بیچ ٹھکانہ دلاؤں گا۔ کون فرما رہے؟ سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنو اور حق پہ ہونے کے باوجود بھی خاموش ہو جاؤ، اللہ جنت میں ٹھکانہ دلائیں گا۔ اور نبی ضمانت لے رہے، دنیا کا عام انسان، معمولی عہدیدار کسی کو یہ ضمانت دے دے کہ کل صبح میری آفس پہ آ جانا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور ہم کو اطمینان ہو جاتا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو ایک فلاں لیڈر نے یا فلاں عہدیدار نے یا فلاں انسان نے مجھے ضمانت دی ہے کہ آپ آ جاؤ، میں آپ کی دستخط کر دوں گا، میں سگنیچر کر دوں گا، میں جو کرنا ہے کر کے آپ کی فائل کو آگے بڑھا دوں گا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور سچوں کے سردار، نبیوں کے تاجدار محمد رسول اللہ فرما رہے کہ تم حق پہ ہونے کے باوجود بھی دستبردار ہو جاؤ تو میں جنت میں ٹھکانہ دلاؤں گا، اور کنارے پہ نہیں، کنارے پہ دوسرے کو اللہ کے نبی دلائیں گے، بیچ میں دلانے کا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے۔
اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑے لگانے کے لیے شیطان پوری طاق میں لگا ہوا رہتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان مل جل کر نہ رہے، وہ لڑنے والے، خون فساد کرنے والے، ایک دوسرے کے خلاف مارم توڑی کرنے والے یہ بن کر رہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ شیطان کا معمول ہے کہ وہ سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اور شیطان کے جو چیلے دنیا میں کام کر رہے ہیں بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا، وہ سارے کام کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں شیطان کو اپنے دن بھر کی رپورٹ دینے کے واسطے۔ تو شیطان ایک ایک الگ الگ پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو میں اچھے کام سے روک دیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے جا رہا تھا، نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو سلا دیا۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح اس اچھے کام سے روکا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اس کو اتنی زیادہ تعریف شاباشی نہیں دیتا۔ آخر میں جو معمولی سمجھا جاتا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی لگائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شاباش، تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اصل کام ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی لگانا، اس کے نتیجے میں دو خاندانوں میں لڑائی ہوگی، اس کے نتیجے میں اولاد بٹے گی، اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں پورا ماحول پورا خاندانوں کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور ایک اچھی ہستی مسکراتی خوشحال زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ معمولی باتوں پہ شوہر کو تیش دلائے گا، غصہ دلائے گا، یا پھر گھر کی عورتیں مرد کو غصہ دلائیں گی اپنی بیوی اس کی بیوی کے بارے میں، اور شیطان اسی طاق میں لگا ہوا رہے گا کہ کچھ بہانہ مل جائے تاکہ شوہر کو اکسایا جائے، ابھارا جائے۔ تو کتنے لوگ اگر شوہر کا دماغ خراب کرتے ہیں گھر آنے کے بعد، کوئی بھی گھر کی عورت ہو یا مرد ہو، تو سمجھیے وہ شیطان کے آلے کار بن کر شوہر کو ابھارتے ہیں، شوہر کو بھڑکاتے ہیں بیوی کے خلاف، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو، ننند کی شکل میں ہو، یا کوئی اور رشتوں کی شکل میں ہو۔ اگر اس کی بیوی کے خلاف ناجائز طور پر بھڑکاتے ہیں، غلط انداز میں اس کو ابھارتے ہیں، تو شیطان کا کام کرنے والے بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر پورا خاندان، معاشرہ، سماج خراب ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری طبیعت کے خلاف پیش آ گئی، ہماری مرضی کے خلاف پیش آ گئی، تو اس کو بڑے موضوعات نہیں بنانا چاہیے۔ ہم آج کل اس کو موضوعات بنا کر لمبے مدتوں تک ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو سینوں میں پالنے والے بن رہے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ خود آج کی رات کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو سینے میں کینہ رکھے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو دلوں کو پاک رکھنے کا مزاج بنائے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا مزاج بنائے، احترام کرنے کا مزاج بنائے، اچھا برتاؤ کرنے کا مزاج بنائے، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کا، چاہے گھر میں ہو، ماں سماج میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، ایسے انسان ہم بننے والے بنے کہ ہمارا وجود جوڑنے والا ہو، ہمارا وجود اتحاد پیدا کرنے والا ہو، ہمارا وجود محبتوں کو پروان چڑھانے والا ہو، ہماری ذات انتشار اختلاف والی ذات نہ ہو۔ اس کو آج کے سماج میں، معاشرے میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو سمجھیں گے کہ کیسے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں تیزی کے ساتھ عام ہوتے جا رہی ہے۔ مسلمان نوجوان اتنا زیادہ غصیلا اور اتنا زیادہ بھڑکنے والا، جاتے ہوئے بازو سے گاڑی لگ جائے تو اس کی زبان سے فوری گالی نکلے گی۔ اگر بازو والا غیر مسلم سوری بول دے، معافی چاہے، تو ہم اس کی سوری معافی بھی قبول نہیں کریں گے، ہم پورا اپنا غصہ نکالیں گے اور یہ سمجھیں گے میں مسلمان ہوں، میں نہیں نکالوں گا تو کون نکالوں گا۔ بعض اوقات اگر کسی سے غلطی ہو جائے، غلطی پہ وہ ندامت کا اظہار کرے تو ہم معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، نظر انداز کرنے والے بنے۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، نظر انداز کرنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی اگر شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی نے فرمایا تھا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا تم اہتمام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ہم اپنے لیے شب قدر میں یہ دعا مانگیں گے، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، لوگوں کی کمیوں کو معاف نہیں کریں گے، ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے، پورا خون چوس کر، پورا جان
جہاں تک ممکن ہے اس کو مار کر رہیں گے، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، یہ ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان نبی کے اخلاق والا، نبی کے کردار والا، نبی کی تعلیمات والا مسلمان ہوتا ہے، وہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنے، گھر کی لڑائی جھگڑے ہو، معاشرتی لڑائی جھگڑے ہو، دو گروپوں کی لڑائی جھگڑے ہو، ہم مصالحت کے لیے آگے بڑھے۔ مصالحت کرانا، صلح کرانا، کمپرومائز کرانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کی نماز جماعت چھوڑ کر مدینہ قباء کی بستی کو گئے تھے اللہ کے نبی، تاکہ وہاں دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی، ان میں صلح کرانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا اگر میرے آ جانے میں دیر ہو جائے تو ابو بکر کو نماز کے لیے آگے بڑھا دینا، میرا انتظار مت کرنا، پہلے مجھے وہاں جا کر دونوں کے درمیان مصالحت کرانا ہے، صلح کرانا ہے۔ صحابہ کے درمیان بعض اوقات اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ کچھ منافقین انصاری صحابہ کو مہاجرین کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جیسے ہی معلوم ہو جاتا فوری پہنچ جاتے اور فوری معاملے کو اللہ کے نبی رفع دفع کرتے۔ تو جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے معاملات کو حل کرنے کی، وہ معاملات کو حل کرنے والے بھی بنے، اور اس معاملات کو حل کرنے میں جانبداری کا خیال نہ کرے، رشتہ داری کا خیال نہ کرے، تعلقات کا خیال نہ کرے، دوستی کا خیال نہ کرے، جو حق ہو اس کے مطابق فیصلے کرنے والے بنے۔ اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا اگر غیر سے بھی حق کی امید ہے تو تم اس کے حق میں حق کا فیصلہ کرو، یہ مت سمجھو کہ وہ غیر ہے اس کو غلط فیصلہ کر دیں گے، اپنوں کا فائدہ ہونا چاہیے، نہیں، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم اسلام کو بدنام کرنے والے بنیں گے۔ اب اس سلسلے میں بھی بہت سے واقعات بزرگوں کے ہیں، خود حضرت علی کا واقعہ ہے کہ کیسے حضرت علی نے یہودی کے مقابلے میں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس یہودی جب حضرت علی کی ایک زرہ تھی، جاکٹ جو پہنتے لڑائی کے میدان میں، وہ چوری ہو گئی اور یہودی نے لے لی۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے، حضرت علی نے اس زمانے میں جو قاضی تھے ان کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں نے میری زرہ چرائی ہے۔ اس یہودی کو بلایا گیا اور حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی نے دعویٰ کیا ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ دعویٰ پیش کرنے والا دلیل لے کر آئے۔ تو حضرت علی نے اپنے غلام کو پیش کیا، قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت حسن کو پیش کیا، قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کسی اور کو لائیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور گواہی نہیں ہے، یہ غلام تھا جو میری زرہ کو پہچانتا تھا، یہ میرا بیٹا تھا جو میری زرہ کو پہچانتا تھا۔ تو قاضی نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ظاہری دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ زرہ یہودی کی زرہ ہے۔ حضرت علی کے پاس چونکہ دلائل نہیں تھے، اس یہودی نے کہا کہ واقعی تم لوگ بڑے عجیب و غریب ہو، یہ زرہ تو علی ہی کی ہے، میں نے ہی چرائی ہے، لیکن تمہارا کیسا انصاف والا نظام ہے کہ دلائل نہیں ہے تو تم یہ نہیں سوچ رہے کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی امیر المؤمنین ہے، علی کے حق میں چاہے تو فیصلہ کیا جا سکتا، لیکن خلیفہ کے خلاف وقت کا قاضی فیصلہ کر رہا ہے، لہذا ایسا نظام سب سے بہترین نظام ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام کا نظام پیش کر کے بتایا کہ معاملات کے حل کرنے کے لیے ایسے قاضی ہوا کرتے تھے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، جو کسی کو دل میں نہیں لاتے، بس جو حق ہوتا، جو سچ ہوتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تیسری بات جو ہمیں اس وقت ذہن میں رکھنی ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی گزشتہ رمضان سے پہلے کے واقعات کے بعد ایک ماحول بنا ہوا ہے، پورے ملک میں ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ رابطہ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ ہم غیر اور بعض اوقات خاص تنظیموں کی وجہ سے ہم اس کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو کردار داعیانہ ہونا ہے، ہمارا جو کردار مسلمانوں والا ہونا ہے، ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسے حالات جو ہمارے شہر ہو، ہمارے صوبہ ہو، ہمارے ملک ہو، میرے بھائیوں یہ حالات وہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان کو اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا ہے، اپنے نبی کے اخلاق والا کردار پیش کرنا ہے، ہمیں پیش کرنا ہے کہ ہمارے نبی غیر مسلموں کے ساتھ کیسے محبت کے ساتھ، کیسے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں غیروں سے کترا کر، غیروں سے کٹ کر،
غیروں کے خلاف منصوبہ بندی کر کے جینا نہیں ہے. ہاں سیاست والے ہیں وہ غیروں کے خلاف بھڑکائیں گے کریں گے, وہ اہل سیاست ہے, ان کا کام یہ ہے. ہم اہل محبت ہے, ہمارے پاس دین و اسلام ہے, ہم نبی کی تعلیمات کے مطابق معاملات کرنے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے غیروں کے ساتھ. اللہ کے نبی کا مہمان بنتا غیر تو اس کی اللہ کے نبی خدمت کرتے, اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھال کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرم بن کر آنے والے غیروں کا بھی اللہ کے نبی نے استقبال کیا ہے. سمامہ بن اسال کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں, مکہ کا بڑا رئیس آدمی تھا جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا, اللہ کے نبی کو ستاتا پریشان کرتا اور بڑا مالدار تھا. ایک قبیلہ یمامہ کا وہ سردار تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ وہ بڑا دشمن ہے. ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کے علاقے سے گزر رہا تھا, صحابہ پہرا دے رہے تھے, سمامہ بن اسال کو انہوں نے پکڑ لیا. صحابہ کو معلوم نہیں تھا, جنہوں نے پکڑ کے لایا تھا وہ سمامہ یمامہ کا سردار ہے, صحابہ کو نہیں معلوم تھا. وہ پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے پلروں سے ستونوں سے ان کو باندھ دیا. اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا کہ سمامہ بن اسال ہے جو قبیلہ یمامہ کا بڑا سردار مالدار رئیس ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کو قیدی بنا کر لائے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی معلوم نہیں ہے, وہ ہمارے ایریے میں آ گیا تھا تو کہیں فتنہ و فساد کا ذریعہ نہ بنے اس لیے ہم اس کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یمامہ کا سردار اسامہ ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ اللہ کے نبی کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, پوری اسی منصوبہ بندی میں رہنے والا, اللہ کے نبی کی مسجد میں ہے, ستونوں سے باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ احسان کرنے والے شمار کیے جائیں گے, اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک مجرم کو ماننے والے بنیں گے, اور اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو جتنا پیسہ چاہے میں دے دوں گا, آپ مجھے آزاد کر دیجیے. اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے, چلے جاتے ہیں. صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کا خیال رکھنا. دوسرا دن آیا, پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے پھر وہی باتیں ذکر کی کہ معاف کریں گے تو احسان کرنے والے ہوں گے, مار دیں گے تو مجرم کو ماریں گے, اگر پیسہ چاہتے ہو تو میں اپنی طرف سے پیسہ ادا کر دوں گا. اللہ کے نبی دوسرے دن بھی چلے گئے, کچھ نہیں کہا. صحابہ سے فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا, یعنی خاطر تواضع برابر کرتے رہنا, کھلانا پلانا برابر. تیسرے دن اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا رائے ہے. اس نے وہی کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی رسی کھول دو. رسی کھول دی گئی. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باہر نکلے. باہر نکلے کے بعد مسجد نبوی کے سامنے ایک کھجور کا باغ تھا, وہاں پر ایک کنواں بولی تھی. وہ کنویں بولی کے پاس گئے, وہاں پر غسل کیا اور غسل کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب تک اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی مجھے ناپسند تھا تو آپ ناپسند تھے. اب اس وقت اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب اور پسند ہے تو آپ پسند ہے. آپ کے اخلاق نے میرا دل پگھلا دیا ہے, آپ کی محبتوں نے میرا دل بدل دیا ہے. میں آیا تھا آپ کے خلاف منصوبے لے کر, لیکن اب میں جاؤں گا آپ کا غلام بن کر, اور پہلے جاؤں گا عمرہ ادا کروں گا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ نبی نے غیروں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کر کے بتایا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر ہے لہذا مار دو. اللہ کے نبی نے جنگوں کے موقع پر صحابہ کو ہدایت دی کہ اگر غیروں کے لشکر سے بچے آ جائے تو ان کو نہ مارا جائے, عورتیں آ جائے تو ان کو نہ مارا جائے, بوڑھے آ جائے تو ان کو نہ مارا جائے, ان کے کھیتوں کو ان کے باغوں کو تباہ و برباد نہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نظام بتایا کہ تم ایسے, تمہارے روابط, تمہارے ایسے تعلقات ہونے چاہیے کہ تم اپنے معاشرے سماج میں رہنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے بنو. ماجد دیوبندی ایک مشہور شاعر ہے, ان کا شعر ہے خون میں تر ہے سر سے پاؤں تلک, خون میں تر ہے سر سے پاؤں تلک, صبر کرنا نہ پھر بھی چھوڑا ہے, صرف اخلاق سے نبی نے میرے پتھروں کا غرور توڑا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے ہم غیروں کے سامنے اسلام کے اخلاق پیش کرنے والے بنے. ہم بتائیں کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف منفی تبصرے اور نگیٹو چیزوں کو عام کرتے ہیں تو ہم مسلمان اپنے کردار کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے ان کو بتائیں کہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کیے جاتے ہیں کہ مسلمان بد اخلاق ہوتا, بد زبان ہوتا, دھوکہ دیتا, غیروں کو ستانے والا ہوتا. نہیں, مسلمان تو بچنے والا ہوتا ہے, مسلمان تو ایثار و قربانی کرنے والا ہوتا ہے. صحابہ جو غزوہ بدر کے موقع پر 70 لوگ قیدی بن گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے تھے,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں قیدیوں کو بانٹ دیا تھا کہ اتنے قیدیوں کی کوئی اتنی دیکھ بھال کرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جس صحابی کے قبضے میں گیا تھا وہ انتہائی غریب صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ قیدی ہے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کی دیکھ بھال اچھے انداز میں کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جس کے قبضے میں میں تھا وہ روزانہ روٹی لا کے مجھے دیتا اور خود کھجور کھا کے رات گزار لیتا۔ مجھے بڑی شرم آتی، بڑی حیا آتی کہ اس کی روٹی میں کھا لوں، میں منع کرتا کہ نہیں میں تمہاری روٹی نہیں لوں گا، روٹی تم لو، تم کھاؤ۔ وہ کہتا کہ نہیں، مجھے نبی نے ہدایت دی ہے کہ تمہاری اچھی طرح خاطر تواضع کرنا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرنا ہے، تم روٹی کھاؤ، روٹی ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے جتنا زیادہ غیروں کو متاثر کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی اور بڑی طاقت نہیں ہے، کوئی اور بڑا لیکچر نہیں ہے، کوئی اور بڑا پروگرام نہیں ہے، کوئی اور بڑی باتیں نہیں ہے۔ ایک آدمی، ہم کبھی جائزہ لے کر دیکھیں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کتنے سال سے غیروں کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن کیا اسلام کے اچھے اخلاق کی چھاپ میں نے اس کے دل و دماغ پہ پیدا کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ہم بس، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک نوکری کے حد تک ہم مل رہے چلے جا رہے، لیکن ہم کبھی یہ کریں کہ اخلاق والا معاملہ، محبت والا معاملہ، نرمی والا معاملہ، اسلامی ایثار والا معاملہ ہم کبھی کرنے والے بنے نہیں بنے۔ کتنی سالوں سے ہمارے گھروں میں غیر مسلم عورتیں دھوبن کی شکل میں آتی ہے، کام والیوں کی شکل میں آتی ہے، صرف وہ آ رہی ہے، کام کر کے چلے جا رہی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ان کے سامنے کیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی مسلمان بہترین ہوتے ہیں؟ یا ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں، یا جھڑکتے رہتے ہیں، یا تانے دیتے رہتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھوت ہے لہذا ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اخلاق پیش کرنے والے بنے۔ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان اگر غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق کو پیش کریں گے تو جتنے منصوبے مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں بنائے جا رہے یا عالم میں بنائے جا رہے، انشاءاللہ نبی کے ان اخلاق میں اتنی تاثیر، اتنی قوت ہے کہ ان کے سارے منصوبے ناکام ہو کر رہیں گے۔ ہم مظاہرہ کرنے والے بنے، ہم تعلقات کو قائم نہیں کرتے، بس یہ سمجھتے کہ وہ اس کا ہے لہذا ہمیں نہیں ملنا چاہیے، ہمیں رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم ایک اچھے جذبے کے ساتھ، ہاں ظاہرداری نہیں، پیسے لینے کے واسطے اور اس سے جو ہے نا پیسے وصول کرنے کے واسطے ہم غیروں سے مل رہے، نمائندوں سے مل رہے، اس سے مل رہے، یہ بدترین جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ میں نبی کی امت کا ایک فرد ہوں اور میری امت کی حیثیت یہ ہے کہ میں انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہوں، میں انسانوں تک اخلاق پیش کروں گا، اسلام کا پیغام پیش کروں گا۔ اگر علل اعلان میں پیغام نہیں پیش کر سکتا تو میں کردار سے تو پیش کر سکتا ہوں، میں اپنے میٹھے بول سے تو پیش کر سکتا ہوں، میں اچھے عمل سے تو پیش کر سکتا ہوں، میں اچھے برتاؤ سے تو پیش کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو ماننے والے تو بے شمار ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ غیر مسلموں سے اچھے تعلقات ہمارے ہونے چاہیے نبی کی سیرت میں۔ اب اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ ہر ناجائز کام میں ہم ان کا ساتھ دینے والے بن جائے، ہر غلط کام میں ہم شریک ہونے والے بن جائے۔ دین کے معاملات جہاں تک آتے ہیں تو ہم اس کی رعایت کریں، سماج کے معاملات جہاں تک آتے ہیں تو بھرپور تائید کرنے والے بنے، تو ماحول بدلے گا، منصوبے ختم ہوں گے اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک داعیانہ کردار ادا کرنے کی جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے ہم پہ سونپی ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اگر میں اور آپ جائزہ لیتے رہیں گے تو ایسی بہت سی مثالیں اور ایسی بہت سی نظیریں ہم کو سامنے آئیں گی کہ کتنے سالوں سے تعلقات ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم نے اخلاق والا، کردار والا نظام ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ تو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آنا کہ ہم لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں گے تو ہمارا اپنا سماج، ہمارے اپنے گھر اچھے بنیں گے، ہماری اپنی زندگیاں محفوظ رہیں گی اور غیروں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ آج ہماری صورتحال غیروں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، خود اپنوں سے ہم تعلقات رکھنے کے واسطے تیار نہیں ہیں، اپنوں سے تعلقات توڑ کر جی رہے ہیں، اپنوں سے رشتے کاٹ کر جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات کرے بغیر رہے گا تو ایسا بندہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑے، نعتوں کو توڑے، تعلقات کو توڑے۔ تو اخلاق آنا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اخلاق صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، اخلاق نبی کی پوری سیرت، پورا کردار، پورا عمل ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ان باتوں کو ہمارے حق میں، امت کے حق میں مفید بنائے اور قابل قبول بنائے، جو تقاضے حال
حالات کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے تقاضوں کے مطابق دین کا کام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد انشاءاللہ نوجوانوں کی طرف سے چائے کا نظم ہے، آپ چائے پیجئے تاکہ تھوڑی سی بشاشت پھر آ جائے آپ کو۔ اس کے بعد آپ یہاں پر عمل کر سکتے ہیں تو مسجد میں کیجئے، گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں تو گھر جا کر پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو باتیں کی گئی ہے اللہ ان باتوں کو ہم سب کی نفع کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اسلام کے پیغام کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کرنے کا اللہ ہمیں موقع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان راتوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آپ کے دین کی بات کو اتنی دیر سے سن رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے، اللہ سب کو قبول فرمائیے۔ جتنے احباب رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کا اہتمام کیے ہیں اللہ ان کی زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو قبول فرمائیے۔ مسجد کے نظام کو سنبھالنے کے لیے جتنے احباب نے فکریں کی، کوششیں کی اللہ ان کی فکروں کو، کوششوں کو قبول فرمائیے۔ جن حضرات نے بھی جس طرح کا تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائیے۔ اللہ اس مسجد میں ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں ہوں جتنے نوجوان لگے رہے رمضان کے مہینے کے شروع سے اب تک اور آخر تک لگے رہتے ہیں مختلف خدمات کو آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینے والے اللہ ان تمام نوجوانوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ان تمام نوجوانوں کی دین کو دنیا کو بہتر بنا دیجیے۔ اللہ جتنے بچے اگزام لکھے ہیں ان کو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب فرما دیجیے، اور جتنے لکھ رہے ہیں اللہ ان کے امتحان کو آسان بھی فرمائیے اور اچھے نمبرات سے کامیاب بھی فرمائیے۔ ان کی دنیا کو بھی بنائیے، ان کے دین کو بھی بنائیے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے اللہ انہیں مالا مال فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔